الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. قابل صد احترام سرمایہ اہل سنت سراج الفقہاء استاد العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی، محترم و مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور محقق مسائل جدیدہ میں 73 میں ایک قوم کے حوالے سے ایک پرمغز، ایمان افروز اور آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کا ایک عظیم سامان انہوں نے فراہم کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایسے ہی باطل فرقوں کے حوالے سے جو 72 میں ہے یوں ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اور پھر بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جب عقیدے پر حملے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی کے جیالے میدان میں اتر کر امت مسلمہ کی عقیدت کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کریں گے. یہ صرف چند اعمال کی تحریک نہیں ہے
بلکہ جانے اعمال، جانے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی احیا کی تحریک ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کی ہر باقی قوتوں سے ٹکرانے کی صلاحیت بھی ہم میں موجود رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے جملہ صحابہ، اولیاء اور بزرگان دین تک، اگر کسی محاذ پر کسی کو کامیابی میسر ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر اگر حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو وہ نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگی تو وہ بھی نام محمد کے وسیلے سے لگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھو، اگر یہ سرمایہ مسلمانوں کے سینے سے نکل گیا تو یہ مسلمان زمین کے اوپر رات کی دیر کی طرح بے وقت اپنی زندگی گزاریں گے، اور دنیا کی باقی قوتوں نے پہلے ہی سے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اس امت کے سینے سے اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایے کو نکال دیا جائے، یہ امت زوال پذیر ہو جائے گی، یہ امت تباہی اور بربادی کے سہارے پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، اگر انہوں نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی ہے تو رسول اعظم کی محبت کی بنیاد پر، اگر حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو نور مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کوشش کی جا رہی ہے، باقی قوتوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس امت کو تہے دیکھ کرنے کے لیے، زوال پذیر کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو نکال دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر عبادت و ریاضت ہی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو محبوب کی محبت کی اہمیت ہے، محبوب کی تعظیم کی اہمیت ہے، محبوب کی توقیر کی اہمیت ہے۔ آپ پورا قرآن مقدس دیکھیں،